قتيل العبرة حسين قتيل العبرة قتيل العبرة احسان الا الاحسان صلوات پر محمد والے عزیزان محترم، یہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خستہ ہو چکے ہیں، لیکن خستگی کا یہ احساس نہیں کہ ہم اپنی تھکاوٹ کا اعلان فرشیزہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ فرشیزہ جس نے مجھے دیا ہے اس کی عظمت کو دیکھیے کہ اس نے کتنے سفر کیے، کتنے مرحلے طے کیے، ان مرحلوں کو طے کرنے کے بعد ہمیں ایسی جگہ دی ہے کہ جہاں پر دنیا کا ہر انسان کہیں بھی رہے پریشان رہتا ہے، لیکن جب فرش عزا پہ بیٹھ جاتا ہے تو سکون کی سانسیں لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آپ نہ دیکھیے، میں اکثر مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ مجلس میں تو بہت سارے لوگ آئے، میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ مجلس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن ہر آدمی کے پاس شہزادی توفیق نہیں دیتی ہے کہ وہ فرشیزہ تک آ جائے، ہر آدمی کو شہزادی توفیق نہیں دیتی کہ وہ فرشیزہ تک آ جائے، اس لیے کہ فرشیزہ کی جو عظمت کو پہچانے گا وہی فرشیزہ تک پہنچے گا۔ مقدمے کے طور پہ عزیزان محترم، اس لیے کہ میرا اپنے موضوع تک پہنچنے کے لیے فقط ایک مقدمات کو طے کر رہا ہوں۔ میں نے اسی جگہ پر 4 مصرے پڑھے تھے، اس مصرے سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے کہ یہ معنی عظمت منبر، دیکھیں عزیزان محترم، ظاہراً تو بلند مرتبہ میرا ہے دیکھنے میں کہ مولانا منبر پہ آ کے بیٹھے، لیکن مولانا سے کہیں مقام اونچا سامعین کا ہوتا ہے۔ سماج فرمالے 4 مصرے اس لیے کر رہا ہوں، شاید کوئی ایسا بھی کہا ہو کہ میرے 4 مصروں کو سن کر کے فرشیزہ پر آ جائے۔ یہ آپ کے لیے نہیں، میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ معنی عظمت منبر مجھے نصیب ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہے، رسول بھی ہے، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہے، بطول بھی ہے۔ زہرا اور رسول کے بغل میں وہی بیٹھے گا جس کے پاس توفیق ہوگی، ہر آدمی کو توفیق نہیں ملتی۔ کربلا کی زیارت ہر انسان نہیں کر پاتا۔ دنیا میں دیکھیں بہت سارے کروڑپتی پڑے ہیں، لیکن کربلا کیا وہ شہید سائنس کی مزار تک نہیں پہنچ پائے۔ ایک غریب آدمی کی جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مزار کے کربلا تک پہنچ گیا۔ یہ تو توفیقات کی بات ہوتی ہے عزیزان محترم۔ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم میں دیکھیں ایک مقدمات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مجلس پڑھی تھی یہاں پر جس کا موضوع تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ موضوع، اس موضوع میں نے پڑھا تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، لیکن اسی موضوع کے قریب پہنچانے کے لیے فقط مقدمات کو طے کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے عزیز، قرآن مجید میں اعلان ہوا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ یہی ترجمہ سنتے ہیں آپ، یہی ترجمہ ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں، لفظ حل جو استعمال ہوا ہے یہ کوشچن کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ حل، ایک لفظ حمزہ بولتے ہیں، اس کو الف ہوتا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حل جزاء الاحسان، کیا یہ احسان کی جزا الا الاحسان، سوائے صرف احسان ہے یا اس کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، یعنی یہ دنیا کو بتانے کے لیے کیا گیا، فقط یہیں پہ آیت نہیں رہی، آگے
جو احسان کرنے والا ہے پروردگار عالم نے کہا احسان تو کرنا پر اعلان نہ کرنا، احسان تو کرنا پر اعلان نہ کرنا۔ لیکن بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، میں نے 2 روپے کا احسان کیا، 200 آدمیوں سے میں بتاتا ہوں کہ میں نے فلاں کے ساتھ احسان کیا، لیکن جس کے ساتھ احسان ہوا اس سے یہ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ احسان ہوا ہے لہذا اپنے اس احسان کو فراموش نہ کرنا، احسان کو نہ بھول جانا کہ کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب آئیے تاریخ سے اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، دونوں منزلیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ احسان کرنے والا کون کون ہے، تو جو چاہتا ہوں عزیزو، احسان کرنے والا کون کون ہے؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے نہ مجھے نماز آتی تھی، نہ مجھے روزہ آتا تھا، نہ مجھے حج آتا تھا، نہ مجھے زکات آتی تھی، نہ مجھے خمس، نہ قرآن کا علم، نہ کسی چیز کا علم۔ آپ انصاف سے بتائیے جس نے ہمیں نماز سکھائی اس کا احسان ہے یا نہیں؟ جس نے ہمیں روزہ سکھایا اس کا احسان ہے یا نہیں؟ جس نے ہمیں زکات کا طریقہ سکھایا اس کا احسان ہے یا نہیں؟ جس نے مجھے عبادت کا طریقہ سکھایا اس کا احسان ہے یا نہیں؟ جس نے ہمارے لیے قرآن پڑھایا اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ جس نے ہمیں ساری چیزیں بتائی، کوئی بتا دیا کر کے کہ میں نے خود سے سیکھ لیا تھا۔ ارے خود سے کیسے سیکھ لو گے؟ لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں میرے بابا نے بتایا، ارے ان سے پوچھو تمہیں ان کو کس نے بتایا؟ سلسلہ جب جوڑو گے تو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو ساری منزل کو پہنچائے تو جو چاہتے ہیں عزیزان محترم۔ اب تاریخ کے رخ کو الٹ کر کے دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے احسان کیا۔ تاریخ اسلام میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام پہ احسان کیا۔ بہرحال علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرین کرام بھی بیٹھے ہیں، ان کا مطالعہ قوی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیز، جب میں نے تاریخ کو الٹ کے دیکھا تو مجھے 6 شخصیتیں ملی کہ جن لوگوں نے اسلام پر احسان کیا۔ 6 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا۔ ان 6 شخصیتوں میں 3 مرد ہیں، 3 عورتیں ہیں۔ فقط یہ نہ سمجھیے گا کہ مرد بھی احسان کرتا ہے، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ ان 6 شخصیتوں میں 3 وہ ہیں کہ جن مرد ہیں، 3 وہ ہیں کہ جو عورتیں ہیں۔ ان 6 لوگوں میں ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مکے میں احسان کیا۔ توجہ چاہتا ہے عزیزو، اگر تاریخ پہ اگر آپ کی نظر ہوگی تو یقیناً آپ اپنی آواز ہماری آواز سے ملا دیں گے۔ ان 6 لوگوں میں ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مکے میں احسان کیا، ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مدینہ میں احسان کیا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مدینہ میں احسان کیا، ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے کربلا میں احسان کیا۔ ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے کربلا میں احسان کیا۔ کتنی شخصیتیں ملی اسلام پر احسان کرنے والی؟ 6 شخصیتیں۔ کتنی؟ 6 شخصیتیں ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام پر احسان کیا۔ اچھا، جس نے مکے میں احسان کیا، جس مرد نے مکے میں احسان کیا اسی کے بیٹے نے مدینے میں احسان کیا۔ کہاں سے لے کے آؤ گے اسلام کے دوسرے محسنوں کو؟ جس نے مکے میں احسان کیا اسی کے بیٹے نے مدینے میں احسان کیا۔ جس عورت نے مکے میں احسان کیا اسی کی بیٹی نے مدینے میں احسان کیا۔ جس مرد نے مدینے میں احسان کیا اسی کے لال نے کربلا میں احسان کیا۔ جس عورت نے مدینے میں احسان کیا اسی کی بیٹی زینب نے کربلا میں احسان کیا۔ اگر جناب زینب کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم تک اسلام اس طریقے سے نہ پہنچتا۔ عزیزان، 6 لوگوں نے احسان کیا۔ اچھا، ان کے احسان کرنے سے اس کا فائدہ کیا پہنچا؟ اس کا کوئی تو کوئی فائدہ ہوگا کہ جو پہنچا ہوگا۔ توجہ چاہتے ہو عزیزو، اس کا فائدہ کیا پہنچا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، 3 چیزوں کا فائدہ ہوا۔ پہلا یہ ہوا کہ کربلا کے بعد یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ نبوت اور ہے، سیاست اور ہے، امامت اور ہے، بادشاہ
اس سے پتہ چل گیا نبوت دور ہے، سیاست دور ہے، امامت دور ہے، بادشاہ دور ہے، عزادار ہے، آتنکوادی دور ہے۔ کتنا فائدہ ہوا کربلا کا؟ عزیزان محترم، تو میں نے مجلس پڑھی تھی آگے اس منزل کو، میں نے آپ نے مجلس پڑھی تھی کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، جس کے اوپر کئی چیزیں میں نے بتائی تھی۔ کربلا نہ ہوتی اس لیے کہ رسول کی تاریخ سے دیکھیے، سن 11 ہجری سے 61 ہجری تک 50 سال کے بیچ میں سب کچھ ہو گیا، 50 سال کے بیچ میں سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد کربلا واقع ہوئی، کیا کیا ہوا؟ حج کو خاموش کر دیا گیا، شراب جائز کر دی گئی، مرد سونا پہننے لگا، انسان درندے کی کھال پر بیٹھنے لگا، بیت الخلا کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ مسجدوں میں شرابیں پی گئی۔ اس سے زیادہ کیا بتاؤں آپ کو عزیزان محترم، کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہو جاتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہو جاتی۔ میں نے سارے مقدمات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے تھے۔ عزیزان محترم، آج کا جو سوال میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ کیوں مدینے سے کربلا آئے؟ مدینے میں کربلا بنا لیتے، کون سی مشکل آ جاتی؟ اچھا آپ بتائیے کہ مدینے میں کربلا بناتے کربلا بن جاتی ہے نہ بن جاتی؟ جو کام کربلا میں ہوا وہ مدینے میں ہو جاتا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جنگ کرتے، لاشوں پہ لاشیں گرتی، اصول و فروع بھی بچ جاتے، نماز روزے بھی بچ جاتے، نانا کا دین بھی بچ جاتا۔ آخر کیا ضرورت پڑی امام حسین کو مدینے سے کربلا آنے کی؟ اچھا مدینے میں نہیں بنایا تو مکے میں آگے بنا لیا؟ یہی بات تھی نا کہ حدود حرم کی بات تھی، انہوں نے کہا تھا ایک بار اس بار تھوڑے فاصلے پہ آ کر کے کربلا بنا لیتے۔ اتنا دور کا سفر کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بہرحال بہت ساری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے مدینے سے کربلا تک آئے۔ فقط آپ کی خدمت میں دو وجہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیوں آئے امام حسین مدینے سے کربلا، کیا وجہ تھی؟ اس لیے امام حسین مدینے سے کربلا آئے کہ امام حسین کی نظر میں سب کی تاریخ موجود تھی، سب کی تاریخ موجود تھی، نانا کی تاریخ، بابا کی تاریخ، ماں کی تاریخ، بھائی کی تاریخ، سب کی تاریخ کو دیکھا تھا۔ سب کی تاریخیں کیا تھی؟ رسول کو زہر دیا گیا شہر کے اندر، رسول کو زہر دیا گیا شہر کے اندر، شہر کی دیواریں بلی بلند ہو گئی کہ رسول کے قاتل کو چھپا لیا گیا۔ بیداری شرط عزیزان محترم، رسول کے قاتل کو چھپا لیا گیا۔ جناب زہرا جن کو شہید کیا گیا شہر کے اندر، قاتل کا پتہ فقط ایک ہی قوم ہے جو جانتی ہے، جو بول سکتی ہے، بہت سے ایسے تو نام ہی نہیں لے سکتے۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوانے والا وہ بھی شہر میں، زہر دینے والی وہ بھی شہر میں، جو شہید ہوا وہ بھی شہر میں، تو امام حسن علیہ السلام کے بھی قاتل کو چھپا لیا گیا۔ مولا کائنات کے ساتھ ان کا بھی قتل جو ہوا وہ بھی شہر میں ہوا، یعنی مولا کائنات کا قاتل بھی شہر میں، مقتول بھی شہر میں، لیکن شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ قاتل کو چھپا لیا گیا۔ امام حسین نے یہ ساری تاریخوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں مدینے میں شہید ہو جاؤں گا تو جس طریقے سے ان کے قاتلوں کو چھپا لیا گیا اسی طریقے سے میرے قاتل کو بھی چھپا لیا جائے گا۔ پنجتن کی آخری کڑی تھے امام حسین۔ امام حسین نے جب سب کی تاریخ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ شام کا رخ کیا، کہا یزید تو آجا کربلا، یزید آجا کربلا۔ اب امام حسین جب کربلا پہنچے، کہتے ہیں نا کہ کربلا کا فائدہ کیا؟ سنو کہ کربلا کا فائدہ کیا
لیکن اس کے ذریعے سے سارے قاتل پکڑے گئے. سارے قاتلوں پہ تو لعنت کرنا بڑی دور کی بات ہے. عزیزان محترم، اس لیے امام حسین علیہ السلام مدینے سے آئے کربلا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے میرے قاتل. اب امام حسین نے آ کر کے کربلا میں قربانی دینے کے بعد اسلام بچا لیا. اب آپ انصاف سے بتائیے، آج اکثر کون سی آواز آ رہی ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے. بتائیے کیا اسلام کو خطرہ ہے؟ ہر لوگ یہ کہہ رہے ہیں. سعودی کی طرف سے آواز سنیے، اسلام کو خطرہ ہے. سیریا سے آواز آئی، اسلام کو خطرہ ہے. پاکستان سے آواز آئی، اسلام کو خطرہ ہے. ہندوستان سے آواز آئی کہ اسلام کو خطرہ ہے. یہاں تک کہ آگرہ سے بھی لوگ آواز دینے لگے اسلام کو خطرہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کو خطرہ تھا تو جو چاہتا ہے اسلام کو خطرہ تھا کربلا سے پہلے. اسلام کو خطرہ تھا کربلا سے پہلے. کربلا کے بعد مسلمان تو خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. کربلا کے بعد مسلمان تو خطرے میں ہو سکتا ہے پر اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. کون کہتا ہے اسلام خطرے میں؟ کس نے کہا اسلام خطرے میں؟ عزیزان محترم، یہ اربعین کا موسم ہے. حالت حاضرہ کے اعتبار سے 5 نومبر سن 2017 اگر آپ لوگوں کے کانٹیکٹ کربلا سے ہوں گے تو آپ رپورٹ لے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے 5 نومبر سن 2017 کو کربلا میں ظاہر 5 کروڑ تھے. آج کتنی نومبر ہے؟ آج روزے اربعین ہے. آج روزے اربعین ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنے پہنچے ہوں گے. پچھلے سال سن 2016 میں خود کربلا میں موجود تھا. میں اپنے علاقے کے گھر میں میرا قیام تھا. وہاں جو میں نے نیوز دیکھی سن 2016 میں جو اربعین کے موقع پر زائرین پہنچے تھے وہ 6 کروڑ 60 لاکھ تھے. 6 کروڑ 60 لاکھ تھے. دوسری چیز بیان کروں آپ کی خدمت میں، یہ وہ زائرین تھے کہ جن لوگوں نے ویزا خریدا تھا. یہ وہ زائرین تھے جن لوگوں نے ویزا خریدا تھا. 3 موڑے کا تو میں خود گواہ ہوں، دوسری طرف کا تو میں نہیں جانتا. ایران کی طرف سے 3 راستے ہیں، شلمچہ، مہران، جزابے. ان تینوں بارڈر کا قانون یہ ہے کہ پہلی سفر سے لے کر کے 18 سفر کی شام تک جتنے ملٹری والے فورس والے ہوتے سب کے ہاتھ میں ایک مہر، قلم، پاسپورٹ دکھاؤ، مہر لگاؤ، اس کے بعد جاؤ. لیکن ان 3 بارڈر کا قانون یہ ہوتا ہے 18 سفر سے شام کو کہ جو ملٹری والے، جو وہاں چیک کرنے والے جن کے ہاتھ میں مہر ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں لبیک یا حسین کی پٹی ہے، کسی کے ہاتھ میں چھوٹا سا علم ہے، کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے. قرآن کو ایک پلیٹی والے اٹھائے لیتا ہے، دوسرا پیشانی پہ باندھتا ہے پٹی، تیسرا علم پکڑاتا ہے، فقط یہی جملہ کہتا ہے قرآن کے نیچے آ جاؤ، لبیک یا حسین بولو چلے جاؤ، لبیک یا حسین بولو چلے جاؤ. تو جو چاہتے ہیں عزیزان محترم، یعنی یہ قانون جو میں اپنی نظروں سے دیکھا ہوں، نہ میں کسی کی سنی سنائی نہیں بیان کر رہا ہوں. چلے جاؤ. آپ انصاف سے بتائیے جو 6 کروڑ 60 لاکھ جو پہنچے تھے وہ تو ویزے کے اعتبار سے گنتی تھی، اور یہ جو لبیک یا حسین کہہ کے گئے ان کی گنتی کون کرے گا؟ ان کی گنتی کون کرے گا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. اب اربعین آنے سے پہلے بہرحال آپ خوبی جانتے ہیں، آپ لوگ معاشرے کے حالات سے بھی واقف، نیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں. جب اربعین کا موقع قریب ہوتا ہے تو اربعین کے موقع قریب آنے کے تقریباً 4 مہینے 5 مہینے پہلے ہر نیوز والا اپنی نیوز پر بم، بارود، گولے دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ کیا دکھاتا ہے؟ سمرہ میں 1000 مسلمان مار دیے گئے، موصل میں 2000 مار دیے گئے، کربلا میں اتنے مار دیے گئے، عراق میں اتنے مار دیے گئے. آپ انصاف سے بتائیں مارے وہاں جاتے ہیں، یہاں کیوں دکھا رہے ہیں؟
चाहता हूं अजीजान मोहतरम, मेरे यहां जाते हैं, यहां क्यों दिखा रहे हो? आप तो यही समझेंगे ना कि वो दुनिया वालों को डराने के लिए दिखा रहा, नहीं अजीजान मोहतरम, दुनिया को वो क्या डराएगा? दुनिया तो पहले उससे डर चुकी है, दुनिया तो पहले उससे डर चुकी है। अब वो दिखा रहा है फकत उन अज़ादारों को दिखाने के डराने के लिए कि जो अज़ादार 10 मुहर्रम को अलम लेकर के घर से बाहर निकलता है, न बम देखता न गोले देखता, फकत ये हुसैन की सलामत करता है। ये तो उनसे क्या डर है? ये फकत इस कौम से डरता है जो काला लिबास पहन करके या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हैं। अच्छा, क्यों डरेगा? उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह यह है कि चारों तरफ उसका एकदम रोब दबदबा बना हुआ है। हर तरफ एक ही कौम है कि जो उसके रोब दबदबे को तोड़ दे रही है। अरबईन से 6 महीने पहले ये दिखाता है, लेकिन जैसे अरबईन का वक्त करीब आता है उसमें आप देखिए क्या होता है। इधर ये अपनी फौज दिखाता है कि मैंने इतने मार दिए, मैंने इतने मार दिए, मैंने इतने मार दिए। इमाम हुसैन ने पहली सफर से गिनाया, पहली सफर का मीटर चला, देख ले करबला में कोई कितने आए। पहली सफर को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ तक के मजमे आ गए। इमाम हुसैन ने कहा तू मारते मारते थक जाएगा, ये आने से कभी नहीं थकेगा, तू मारते मारते थक जाएगा। मैंने कहा मौला, इंसानी फितरत का तकाजा यह है कि अगर कहीं पर कोई चीज दिखा दी जाती है तो इंसान डरता है। मौला, वहां पे बम गोले ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, मौला अगर हम लोग गए मार दिए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, क्यों ये आज़ादार नहीं डरता? उसकी इल्लत समझ लीजिए, सुन लीजिए कि क्यों ये आज़ादार नहीं डरता। 6 महीने पहले तो सारी चीजें दिखा दी गई, इतने मारे गए, इतने मारे गए, इतने मारे गए, लेकिन कभी आज़ादार कम नहीं हुए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आज़ादार हुसैन जब घर से हुसैन की जियारत के लिए निकलता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके सीने पे हाथ रख देते हैं। तो जो चाहता हूं अजीजों, उसके दिल पे हाथ रख देते हैं, यानी उसके दिल से डर निकाल देते हैं। दलील दूं, उसके दिल से डर निकाल देते हैं, इसलिए कि जिससे पूरी दुनिया डरती है उससे भी आज़ादार नहीं डरते। आप देख लीजिए, जितने भी ज़ाहिर करबला गए उनको आप देखिए, इतने इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने करबला की ज़ियारत की होगी। आपने नहीं देखा कि करबला जाने वाला ज़ाहिर अच्छे सूट पहन के जाता है, वापस आता है तो कफन, वापस आता है तो कफन लेके आता है। अपने गौर नहीं किया जाने को, कफन से कौन नहीं डरता? कोई है ऐसा कि नहीं डरता? मिसाल जैसे अब्बास भाई ये करीब के हैं, मैंने इनको फोन किया, सुन लीजिए कफन की बात आ गई। मैंने अब्बास साहब को फोन किया, भाई कहाँ है, मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, इसलिए कि बहरहाल मैं अभी भी नया हूं, बहुत सी चीजों से वाकिफ नहीं। इन्होंने कहा ठीक है मौलाना साहब मैं आ जाऊंगा। आज ही का दिन था, जुमे का दिन, बाबरकत दिन, सैयद और सरदार दिन, ये है हमारे पास। मैंने इनसे कहा भाई देखो मुझे कपड़ा लेना है, मुझे दुकान पे लेते चलो, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। मैंने कहा मुझे कपड़ा लेना है, कहा ठीक है मौलाना साहब मैं दिला दूंगा। ये हमको साथ लेके चले, कपड़े की दुकान पे पहुंचे। वहां जैसे ही पहुंचे मैंने कपड़े को देखा, देखने के बाद सफेद कपड़ा देखा। मैंने कहा भाई 34-34 मीटर 2 जगह काट दे। जैसे हमने कहा 34-34 मीटर 2 जगह काट दे, अब्बास हिल गए। इन्होंने कहा मौलाना साहब क्या पूरे शाहबंद वालों का, क्या पूरे मजार वालों का कुर्ता बनाएंगे? मैंने कहा नहीं मुझे कुर्ता नहीं बनवाना, ये तो मैंने 2 कफन खरीदा, एक आपके लिए बाकी अपने लिए। जैसे ही कफन का नाम आया, ये सहेंगे कहा मौलाना साहब अभी खड़े रहिए, अभी हम घर से आते हैं। तो जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, इन्होंने कहा कि मौलाना साहब खड़े रहिए, अभी मैं घर से आता हूं। ये घर गए, जाने के बाद अपनी माँ से कहा कि माँ देखिए अभी मौलाना साहब आए, आज इतना अच्छा दिन,
یہ بتائیے کفن کو اپنے ساتھ رکھنا شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ کفن کو خرید کے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ میں نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ لیکن جب یہ گھر اپنی ماں کے پاس پہنچے، شکایت کی کہ ماں دیکھو ابھی مولانا صاحب نے مجھے فون کر کے روئی منڈی بلایا، وہاں سے کپڑے خریدے، کہا ایک تمہارا کفن ایک ہمارا کفن۔ فوراً ان کی ماں نے کہا کہ کیا مولانا کا دماغ ایسا ہی نہیں ہے کیا کہ جو کفن دلانے پہ تلے ہیں؟ میں ان کے قریب جیسے میں گھر پہنچا وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے کون سی غلطی کر دی بھائی؟ کفن ہی تو دلایا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کفن ہی تو دلایا ہے، کون سی غلطی کر دی؟ کہا ٹھیک ہے مولانا ہو گئے روایت میں، لیکن کفن وفن کا نام نہ لیا کیجیے، یہ صحیح بات نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں خاموشی سے ان کے ساتھ زندگی گزار۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میں زندگی گزارنے لگا، 6 مہینے کے بعد 40 کا دن آ گیا، 6 مہینے کے بعد 40 کا دن آ گیا۔ یہی عباس صاحب کربلا جانے لگے، یہی عباس صاحب کربلا جانے لگے۔ ان کی ماں نے ان کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا دیکھو کربلا جا رہے ہو، کچھ لانا نہ لانا، وہاں کا کفن ضرور لانا، وہاں کا کفن ضرور لانا۔ میں بھی ملنے کے لیے پہنچا، میں نے کہا اس دن تو میں کفن دلا رہا تھا، آپ ہمارے کو اتنا چلائی اتنا بولی کہ دیکھو جوان بیٹا ہے تم کفن کا نام لیتے ہو، آج خود کفن میں نہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو نہیں معلوم، وہاں کا کفن اور ہے، یہاں کا کفن اور ہے، یہاں کا کفن اور ہے، وہاں کا کفن اور ہے۔ ہم نے کہا فرق کیا ہے؟ وہاں بھی کپڑا یہاں بھی کپڑا، اتنا ہی کپڑا یہاں بھی اتنا ہی کپڑا وہاں بھی۔ کہا ٹھیک ہے لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے، یہاں کے کپڑے میں موت کی علامت ہے، وہاں کے کپڑے میں زندگی کی علامت ہے۔ یہاں کے کفن میں موت کی علامت ہے، وہاں کے کپڑے میں زندگی کی علامت ہے۔ آپ سمجھیں گے کیسے زندگی کی علامت ہے؟ کیوں زندگی کی علامت کیوں ہے؟ سن لیجیے عزیزان محترم، اس لیے ہے زندگی کی علامت، اس لیے انسان کفن خریدنے کے لیے 2 مثالیں پیش کر رہا ہوں جو شاعر حضرات ہیں وہ میری اس پر یقیناً کومت کریں گے کہ کیوں وہاں کے کفن میں یہاں کے کفن میں کیا فرق ہے۔ حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربلا، حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو۔ حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو۔ میں یہی تو کہتا ہوں جسے حسین جینے کی دعا دے دے اسے دنیا والے کیا مار سکتے ہیں؟ جسے حسین جینے کی دعا دے دے اسے دنیا والے کیا مار سکتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ اتنے زائرین کربلا جاتے ہیں، بہت سے افراد اس میں ہوں گے کہ جو کربلا گئے ہوں گے اور کربلا کے حالات سے واقف ہوں گے، جو لوگ زیارت کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو وہاں پہنچتے ہیں وہ بھی چاہے اتنے لوگ جو یہاں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم لوگوں میں کوئی داعش، کوئی آتنکواد، کوئی گولی والا اس ٹائم ہے؟ ہمارے اپنے تجربے کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے جہاں بھی دیکھا کہیں شیعہ مجھے نہیں ملا، یا ہے آپ کی نظروں میں؟ جب ہماری قوم میں کچھ نہیں ہے پھر ہماری قوم سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب ہماری قوم میں نہ کوئی داعش والا ہے نہ کوئی آتنکواد ہے، 7-7 کروڑ 6-6 کروڑ لوگ وہاں جمع ہو جا رہے ہیں، جب وہاں پہ کوئی ایسا ہے نہیں پھر ہماری قوم سے ڈرتا کیوں ہے؟ یعنی جس کو دیکھیے وہی کہہ رہا ہے اس قوم کو مارو، اس قوم سے ڈرو۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اس قوم سے ڈرتے کیوں ہو؟ اس قوم میں نہ کوئی آتنکواد ہے نہ کوئی داعش والا ہے۔ اس نے کہا اس قوم سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ جتنے کربلا زیارت پہ پہنچے ہیں 6 کروڑ 6.5 کروڑ، ان میں سے کسی ایک سے جا کر کے پوچھ کر کیا کہ کسی کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، 6.5 کروڑ لوگ پہنچے، کسی ایک سے جا کے پوچھ کے بتائیے کہ کسی کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا؟ اس نے کہا ڈر تو اسی بات کا ہے کہ جب انہوں نے بلایا نہیں تو 6.5 کروڑ پہنچ گئے، جب وہ بلائے گا تو کتنے پہنچیں گے؟
کسی چیز کا تو مجھے ڈر ہے. میں نے کہا جب انہوں نے نہیں بلایا تو ہم بیس دن میں سفر کرتے ہیں, جس دن وہ بلائیں گے سکنڈا نہیں لگے گا, پہنچ جائیں گے. عزیزان محترم, ایک نقطہ مل جو کہ سلوات پڑھیں محمد. تو ہر چیز ایک ظرفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ابھی کہا میسم بھائی سے ایک گلاس پانی دے دیا, انہوں نے پانی دے دیا. آپ کے انداز سے کتنا آٹے کا پانی مجھے نہیں معلوم. میں نے ان سے پانی مانگا, پانی پینے کے بعد میں نے کہا اس کے اندر 2 لیٹر پانی دے دیجیے. آپ بتائیں کیا یہ 2 لیٹر اس گلاس میں پانی دے سکتے؟ اس لیے میں نے اٹھوایا تھا تاکہ آپ کو دے دیں. بہرحال مولانا کا اصرار تھا, ان سے میں نے 2 لیٹر پانی مانگا. یہ باہر گئے, جانے کے بعد بالٹی میں بھر کے 2 لیٹر لے کے آئے. جیسے وہ بالٹی والا پانی لے کے پانی کو پھینک کے ہم نے کہا اس کے اندر 10 لیٹر پانی لیتے ہیں. کوئی بھی چیز ظرفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. میں ایک منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. ظرفیت کے اعتبار سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے, یعنی اس کی ظرفیت اتنی بلند نہیں ہے کہ جس کے اندر 2 لیٹر پانی آ جائے. مثال کے طور پہ ابھی میں ببلو بھائی سے اگر کہتا کہ ببلو بھائی میں مجلس پڑھنے آیا تھا نوچندی میں, مزار پہ ہی کروا لیجیے کتنا اچھا ہوگا, تو کیا بولیں گے مجھ سے؟ مولانا دیکھیے نوچندی جب ہوئی تھی اس وقت لوگ کم تھے, جگہ زیادہ تھی. اگر آپ کا ذہن پہنچ گیا وزیران محترم, لوگ کم تھے اس لیے ہو گئی. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہو سکتی ہے مجلس, کیا مشکل ہے؟ میں نے تو اس دن پڑھا تھا. کہا مولانا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ کمرے نمبر 109 میں بیٹھا تھا, 9 نمبر میں. ایک صاحب آیا وہاں کہ ہم کو خبر دی مولانا آپ گئے تھے مہاون, وہاں کی انجمن آئی ہے یہاں ماتم کرنے کے لیے. ہم نے کہا بھیج دیجیے کمرے میں. کہا مولانا وہ بہت کافی لوگ, آپ ہی چلے چلیے. میں نے کہا بھیج دو. کہا مولانا نہیں آ پائیں گے اس لیے کہ وہ 250-300 آئے ہیں. کمرہ آپ کا چھوٹا ہے, توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, کمرہ چھوٹا ہے, ظرفیت چھوٹی ہے. یعنی ظرفیت کے اعتبار سے کوئی بھی چیز آتی ہے, ظرفیت کے باہر کوئی چیز نہیں آتی. جہاں ظرفیت کے باہر کوئی چیز آ جائے اسے کہتے ہیں معجزہ. صدام کے زوال کے بعد, صدام کے زوال کے بعد سب سے پہلا اجتماع جو اربعین کے موقع پہ ہوا وہ 1.5 کروڑ کا ہوا کربلا کے اندر. جب 1.5 کروڑ کا مجمع ہوا تو یہ خبر امریکہ میں چھپی کہ عراق کے اندر 1.5 کروڑ کا اجتماع ہوا ہے, زائرین 1.5 کروڑ پہنچے ہیں. اس نے کہا اچھا اتنے لوگ آ گئے, یہ نہیں ہو سکتا. امریکہ نے جب یہ سب کچھ سنا, سننے کے بعد 28 اپنے انجینئرز کو, جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ بخوبی ہمارا ساتھ دیں گے کہ کربلا اور یہ مولا عباس کا روزہ, امام حسین اور مولا عباس کے روزے میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اگر ہمارے جیسا لڑکا اگر کربلا کا طواف کرے تو زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 منٹ لگے پورے کربلا کا طواف, اس سے زیادہ نہیں لگے. امریکہ میں یہ خبر چھپ گئی صدام کے زوال کے بعد 1.5 کروڑ زائرین آ گئے. اس نے اپنے 28 انجینئرز کو بھیجا کہ جا کے پتہ لگاؤ کہ وہ زمین کیسے ہو. ان کے انجینئرز آئے, جگہ جگہ انچی ٹیپ لے گیا, گز گز ناپا, 1-1 فٹ ناپا, انچ ناپا. ناپنے کے بعد امریکہ واپس پہنچے. دوسرے سال سنا 2.5 کروڑ لوگ پہنچ گئے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, 2.5 کروڑ لوگ پہنچ گئے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا میرے علم کے مطابق, میری ریسرچ کے مطابق پوری کربلا کے اندر اگر سارے ہوٹل توڑ دیے جائے, اگر وہاں پہ لے جا کے اگر آدمیوں کو کھڑا کیا جائے تو فقط 18,607 لوگ وہاں جمع ہو سکتے ہیں. سن رہے عزیزی, 18,607 لوگ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا یار اس کے اندر 1000 اور بڑھا دو. کہا اگر 1000 بڑھا دیا پورا نظام ترہم برہم ہو جائے گا. توجہ چاہتا ہوں, پورا نظام
میں نے کہا تیری نظر میں تمہیں پورا نظام تمام برام نظر آتا ہے، یہ اور بات ہے، وہ حج کا مقام تھا، یہ کربلا کا مقام ہے۔ کربلا کے اندر چاہے جتنے پہنچے، حج میں 38 لاکھ پہنچے، ترہم برہم نظام ہوا، لوگ مرے گئے، ایک پہ ایک لوگ گرتے رہے، لیکن کربلا میں 6 کروڑ لوگ پہنچ گئے۔ وہاں کوئی ایک آدمی کا آ کر کے کہتے میں پریشان تھا، مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے پانی نہیں ملا، مجھے سونے کی جگہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا، کوئی ایک آدمی کہہ دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا اختیار حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ نظام میں تمام ہو جاتے ہیں، نظام میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جس کا نظام اہل بیت کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہاں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ عراق میں 38 لاکھ لوگ وہاں پہنچے حج کرنے کے لیے، نظام بگڑ گیا۔ کربلا میں 6 کروڑ پہنچے، وہاں نظام کیوں نہیں بگڑا؟ اس لیے یا سعودی کی گورنمنٹ تھی، اس کے ہاتھوں میں اختیار تھا، لیکن کربلا والوں کو دیکھیے، کربلا والوں جب زائرین کو دیکھتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، علی اکبر یہ زائرین تمہارے حوالے، عباس یہ زائرین تمہارے حوالے، علی اکبر یہ زائرین تمہارے حوالے۔ آپ اندازہ لگا لیں جہاں گورنمنٹ کا، جہاں حکومت کا اختیار ہوگا وہاں تو ضرور نظام تبدیل ہوگا، وہاں نظام ضرور بگڑے گا، لیکن جہاں اختیار کربلا والوں کے ہاتھ میں ہوگا وہاں کبھی نہیں بگڑ سکتا۔ عزیزان محترم، تو امریکہ اس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ 18 لاکھ 607 لوگ وہاں جمع ہو سکتے۔ میں نے پوچھا یہ کیسے؟ اب ہر سال آپ اندازہ لگائیے، جب 1.5 کروڑ جمع ہوئے تھے تب بھی زیادہ تھے، جب 2.5 کروڑ جمع ہوئے تب بھی زیادہ تھے، جب 4 کروڑ جمع ہوئے تب بھی زیادہ تھے، جب 7 کروڑ جمع ہوئے اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اس کی ریسرچ کیا کہہ رہی ہے؟ امریکہ کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی گروپ کے لوگ تھے سب نے کہا میری ریسرچ کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹی خبر ہے۔ میں نے کہا کہ تیری ریسرچ، تیرا علم اور ہے، ایک طرف حسین کا طرف اور ہے، جہاں حسین کا کرم ہے وہاں 6 کروڑ کا 10 کروڑ بھی اگر لوگ آ جائیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ ساری چیزیں وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو رسول کی اصل میں تاریخ کو جانتا ہو کہ رسول کی تاریخ کیا ہے۔ جس نے رسول کو نہیں پہچانا وہ حسین کو کیا پہچانے گا؟ جسے یہی نہیں پتا کہ رسول کیا تھے وہ حسین کو کیا پہچانے گا؟ رسول سے حسین کو پہچانو۔ رسول خدا مدینے میں تھے، ایک صحابی رسول اللہ کو دعوت دی، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر غریب خانے پہ آ جائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ تو بہرحال صحابی رسول سے واقف ہیں، میرے گھر چلے آئیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ گھر سے نکلے صحابی کے گھر دعوت کے لیے۔ ایک آدمی ملا، ایک صحابی، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں رسول اللہ؟ کہا دعوت ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر دعوت ہے تو یہاں منافقت بہت ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جان کو خطرہ ہے، لہذا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بھی ان کے ساتھ چلے گئے، 1 سے 2 ہوئے، آگے اور ملے، یعنی کرتے کرتے جو تاریخ نے لکھا تقریباً 50 لوگ ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پہ تو چل جائے گی بات رسول کے ساتھ کہ یہاں منافق بہت ہیں، اس لیے کہ منافق کا خطرہ ہی نہیں تھا، وہاں تو محبت دسترخوان کی تھی، وہاں تو محبت دسترخوان کی تھی۔ چلے گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں کوئی آگرہ میں دعوت دے دے کہ مولانا آپ کی ہمارے گھر پہ دعوت ہے، ہمیں ایک انجمن لے کے پہنچ جاؤ، یقین مانیے وہ ہم سے کچھ بغیر کچھ بولے گا ہی نہیں، غش کھا کے گر جائے گا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ رسول خدا جن کے پیچھے 50 لوگوں کی صفیں، پہنچے دعوت پہ، صاحب خانہ نے دخل باب کیا، جیسے ہی دخل باب کیا دروازہ کھولا، جیسے ہی صاحب خانہ نے دیکھا ایک لمبی قطار، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو بلایا تھا۔ کہا یہ لوگ بھی آ گئے۔
صاحب خانہ نے پوچھا بھی کہ میں نے تو آپ لوگ کو دعوت نہیں دی تھی. لوگوں نے کہا رسول کی جان کو خطرہ تھا اس لیے ہم لوگ چلے گئے. عزیزان محترم یہ مدینہ ہے, رسول کے ساتھ چلے گئے. جنت میں بغیر ایسے حساب و کتاب کے نہیں جا سکتے. اب جب رسول خدا پہنچے ایک چھوٹا سا کمرہ, چھوٹے سے کمرے کے اندر کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا مجھے اس کے اندر 50 لوگ کیسے آئیں گے؟ رسول اللہ نے کہا بھیج دو. کہا یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں چراغ کو اندر بھیج دیتے ہیں وہ کھا لیں گے پھر باہر کو, یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ سب کو اپنے آج ایسا سسٹم چلتا ہے کہ کھڑے کھڑے پلیٹ دے دیا کھا لو تو جو جاتا مزید ہو. رسول اللہ سے کہا کہ ان کو پلیٹ باہر ہی دے دیتے ہیں کھڑے کھڑے کھا لیں, اچھا سسٹم ہے. یہ تو ہمارے ایک سنت ہے جسے مطلوب ہے. رسول نے جواب کیا دیا جب اس نے کہا کہ ان کو کھڑے کھڑے باہر کھلوا دیتے ہیں, زیادہ اذیت دینے کی کیا ضرورت؟ رسول نے کہا ہم اپنے ساتھ انسانوں کو لے آئے ہیں, جانوروں کو نہیں لائے. ہم اپنے ساتھ انسانوں کو لے آئے ہیں, جانوروں کو نہیں لائے. یعنی رسول کی اس بات سے تو یہ واضح ہو گیا کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا حیوانوں کی خصلت ہے, انسانوں کی نہیں ہے. حیوانوں کی خصلت ہے, انسانوں کی نہیں ہے. اب رسول رسول تھے. رسول نے کہا ایک اندر آیا, 2 آئے, 3 آئے, 4 آئے, یہاں تک کہ پورے کے پورے 50 کمرے کے اندر آ گئے. جگہ پھر بھی خالی کی خالی رہ گئی. اس روایت کو تو سب مانتے ہیں, چاہے ہم ہوں چاہے وہ ہوں. اس روایت کو تو سب مانتے ہیں کہ رسول معجز مناف ہے. لہذا اتنے لوگ اتنے لوگ اس کے اندر اکٹھا ہو سکتے ہیں, لیکن امام حسین کو کسی نے نہیں مانا. اگر حسین منی مانا میرے حسین کی, اگر بات کو سمجھ جاتے, ترجمے کو سمجھ جاتے, قبول میں کہتے وہاں جمع ہونا کوئی بات نہیں. کربلا کی اتنی جگہ میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے. کربلا کی جگہ کم ہے عزیزان محترم, تو کربلا میں اتنے لوگ جمع, وقت کم ہے عزیزوں, گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکتا. لیکن کربلا میں اتنے لوگ جو جمع ہوئے, کیوں جمع ہوئے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر مجلس کے لیے آئے, آپ بتائیں کیوں آئے؟ آپ کو فقط بانی مجلس نے یہ پیغام دیا آج 40 ہے, آج مجلس ہے ہمارے گھر میں, آپ تشریف لے آئیے. عزاداران مظلوم کربلا آج روز 40 ہے, کوئی ضروری نہیں کہ مصائب پڑھے جائیں. عزاداروں میں نے ایک چیز محسوس کی ہے, ربط مصائب کے لیے آپ کو میں بیان کرتا ہوں. جب کوئی ذاکر کربلا کے مصائب پڑھتا ہے نا تو لوگ ڈاہر مار مار کے روتے ہیں, لوگ چیخ چیخ کے روتے ہیں. لیکن جب میں کربلا گیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی ڈاہر مار کے رو رہا ہے. میں نے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ طالب علم تھا, اس نے آیت اللہ خوری سے پوچھا آگا جب ذاکر مجلس پڑھتا ہے لوگ سر سینہ پیٹ کے ماتم کرتے ہیں, لوگ نوحہ پڑھتے ہیں, لوگ گریہ کرتے ہیں, چیخ چیخ کے روتے ہیں. لیکن جب کربلا پہنچتے ہیں گنبد حسین کو دیکھتے ہیں, قبر حسین کو دیکھتے ہیں, نہ آواز نکلتی, فقط دیکھتے جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا جاتا ہے. لیکن میں نے کسی کو کربلا میں نہ چیختے دیکھا نہ گریہ کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے آیت اللہ خوئی سے جب پوچھا, آیت اللہ خوئی نے کہا کہ دیکھو جب حسین کا عزادار جب کربلا آتا ہے نا زیارت کرنے کے لیے, حسین اس کے دل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرا عزادار آؤ اور آنے کے بعد ڈالے مار مار کے کربلا میں مر جائے. میں نے پوچھا ارے یہ تو اس کی خوش نصیبی ہوگی, کربلا میں اسے موت ملے. آیت اللہ خوئی نے اس طالب سے کہا لیکن حسین نہیں چاہتے, حسین جانتے ہیں یہ ظاہر اپنے گھر سے آیا ہے, اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے آیا ہے, اپنے بھائی کو چھوڑ کے آیا ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے میں سغرا کو چھوڑ کے آیا, میرا انتظام سغرا
سوائے مظلوم کربلا کے سنے عزادار خدا کرو آپ کو زیارت نصیب ہو کربلا آپ جائیے میں کربلا میں کوئی مسائل نہیں پڑھتا فقط اربعین کا سفر سن لیجئے نہ تاریخ کا سفر نہ راوی کا بیان فقط میں اپنا سفر بیان کر دوں گا عزادارو یقیناً آپ بہت روئیں گے وہاں کا سفر یہ ہے حسین کا معجزہ دیکھ لیجئے 80 کلومیٹر دور کا دسترخوان بھی لگا ہے ساری فیسلٹی ہے کھانے کا انتظام پینے کا انتظام سونے کا انتظام یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے کہ جو آپ کا پاؤں بھی دبائیں گے آپ کی مالش بھی کریں گے اس لیے آپ اندازہ لگائیں عزادارو میں جوان ہوں نا مجھ کو آپ دیکھیے میں جوان ہوں نا جب میں نجف سے کربلا کے لیے چلا جب کربلا چلا میرے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے عزادارو 80 کلومیٹر دور کا سفر تھا جب میں چلا نہ گیا ایک دیکھ دیکھا کہا کہ تو ظاہر حسین ہے میرے قریب بیٹھ جا میں اس کے قریب بیٹھا اس نے پاؤں کو مالش کیا مالش کرنے کے بعد پورے جسم کا مساج کیا آپ فقط اتنا احساس کریے عزادارو کہ میں جوان ہوں نا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی میرا خیال کرنے والے اتنے جب میں کربلا پہنچا جس خرجہ پہ پہنچا ان کے گھر کے بچوں کو دیکھا گرم پانی لیے ہوئے کپڑا لیے ہوئے بیٹھے گئے اے میرے مولا کے عزادار تو کر کے آیا ہے تو سفر کر کے آیا ہے تو سفر کر کے آیا ہے بالٹی کو رکھا کہا اے میرے مولا کے عزادار اپنے پیر اس پہ رکھ دے میں اس کی مالش کر دیتا ہوں تاکہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو سنے عزادارو میں تو جوان تھا 80 کلومیٹر دور گیا اتنے لوگ خیال کرنے والے کوئی کھانا دیتا ہے کوئی پانی دیتا ہے ارے تصور کریے 4 برس کی سکینہ 4 برس کی سکینہ ارے جب یہ اٹھا ہوا قافلہ ارے جب چلا ہوگا تو کیا ہوگا عزادارو نہ کوئی کھانا دینے والا نہ کوئی پانی دینے والا یہاں تک کہ اگر اپنے بابا کو یاد کر لیتی لوگ تماچے مارتے تھے عزادارو کوئی سہیہ مارتا تھا ہاں عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کی سنی عزادارو آج اربعین کا دن ہے ہم کس کو پرسا دیں گے اس لیے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جائے اگر جوان مرا علی اکبر کا پرسا بال اکبر کے مسائل پڑھ کر کے اسے پرسا دے دیتے ہیں اگر کوئی بوڑھا مرا حرمان حسین کے مسائل پڑھ کر کے پرسا دے دیتے ہیں لیکن عزادارو آج اربعین ہے آج اربعین کو پرسا دینا ہے کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام تک پرسے کے لیے ترستی ہے کوئی پرسا دینے والا نہیں ارے کس کو پرسا دے میں تو کہتا ہوں اے ام لیلا علی اکبر کا پرسا اے ام فروا قاسم کا پرسا اے ام فروا قاسم کا پرسا جناب زینب کو تو امام حسین کا پرسا دے دیا سب کا پرسا دے دیں گے اور محمد کا پرسا کون لے گا پوری تاریخ دیکھ لیجیے عزادارو کہ جناب زینب کہیں پر بھی انہوں محمد کو ماتم نہیں کیا ہاں عزادارو جب قید سے رہائی ملی جب یہ لٹے ہوئے قافلے کو جب رہائی ملی اندازہ لگائیں کہ جس کو رونے نہ دیا گیا ہو جسے ماتم نہ کرنے دیا گیا ہو جس کے گھر سے جوان کا لاشا اٹھا ہو ہمارے تو ایک میت ہوتی ہے ایک ہفتے تک روتے ہیں ارے جس کے گھر سے 72 جنازے نکل گئے ذرا ان سے پوچھئے ارے اس بچی سے پوچھئے کہ جس کا بابا مارا گیا عزادارو جناب سکینہ کو کیا ارمان تھا سنیں گے جناب سکینہ کو فقط ایک ارمان تھا کربلا کے بعد فقط ایک ارمان تھا پھوپھی کے قریب آتی تھی پھوپھی اماں وطن کب جائیں گے بھیا وطن کب جائیں گے وطن کا احساس آپ اس وقت کریں گے جب آپ کہیں پردیس میں ہوں ارے جب کہیں آپ پردیس میں ہوں گے ارے جب کوئی گھر کی کوئی خبر ملے گی دل تڑپ کے رہے گا میں کیسے اپنے وطن پہنچ جاؤں سنا ذرا رہائی ملی سارے تبرکات ملے ایک بیوی کو جناب زینب نے سب سے پہلا مطالبہ مجلس کا کیا کہ ہم فرشیازہ بچھائیں گے فرشیازہ بچھایا اس کے بعد سارے تبرکات ملے ایک چادر اے ام فرما یہ تمہاری چادر اے ام لالا یہ تمہاری چادر سب کی چادروں کو دیا تاریخ لکھتی ہے ایک نرمی سی چادر بچ گئی جناب زینب تڑپ گئی ایک مرتبہ
قبر سکینہ کا رخ کیا، اے میری لادی، ارے تمہیں وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، اے بیٹی تمہیں رہائی مل گئی، اے بیٹی تمہیں چادر مانگتی تھی، اے بیٹی چادر میں کہاں لے جاؤں؟